ایک اسپیشلی باتوں کے لیے، اور میں درخواست کروں گا کہ بڑی توجہ سے اسے سماعت کر لیجیے۔ یہی سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ ایک یتیم بچہ آپ کے مدرسے کی کلاس کے قریب سے گزرا۔ آج ہم کیا جانے سبق کا ناغہ کیا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیزوں کے بارے میں غفلت بہت بڑھتی جاتی ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمت کا بیٹا فوت ہو گیا، جنازے میں شرکت کی اور محلے والوں سے کہا میرے بیٹے کی تدفین تم کر دینا، امام اعظم کے ہاں سبق پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور جو سبق آج رہ گیا ساری زندگی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے، ابو یوسف نے یوں کہا، ظفر نے یوں کہا، یہ ہے کون تھے؟ قربانیاں کیا ہیں ان کی؟ سنیے گا۔ تو وہ یتیم بچہ آگے بیٹھ گیا۔ اب امام اعظم کی بزم نور کے میٹھے بول من کو بھا گئے۔ یتیم تھا، ماں نے ایک دھوبی کے پاس اسے نوکری پہ لگا دیا تھا، یہ کپڑا وکڑا اٹھا کے دے اور جو بھی چونی ٹھنڈی آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے جی باتوں کی؟ اب اور فرمائیے گا، یہ تھوڑی وسل پیدا ہو گئی، اس کو کم کر دے ساؤنڈ والے بھائی۔ مائی نے مانگا خرچہ، کہا ماں پیسے تو ہے نہیں، تو کہا تو کام پر تو جاتا ہے، کہا میں کام پر نہیں جاتا۔ پھر تو کدھر گیا تھا؟ کہا وہ جو بابا ابو حنیفہ ہے نا، اس کے مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ مائی نے بچے کا ہاتھ پکڑا، امام الائمہ کی خدمت میں آئی، کہا مسلمانوں کے سردار ہمارے حال پہ رحم کرو، ایک یتیم بچہ ہے، باپ اس کا داغ جدائی دے گیا، اسی کی چکنی ٹھنڈی سے گھر کا چولہا جلتا ہے، اور اب یہ بھی کام کاج چھوڑ کر آپ کے پاس بیٹھنے لگ گیا، یہ یہاں بیٹھے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ امام اعظم نے فرمایا اسے میرے پاس رہنے دے۔ یہ شوق رکھتا ہے، یہ جستجو رکھتا ہے۔ سننا مالی کمزوریوں کے باوجود گھروں سے نکل کر دین کا علم پڑھنے والوں، یہ ریت بہت پرانی ہے کہ اسے میرے پاس رکھ۔ مائی صاحبہ نے کہا میں کھاؤں گی کہاں سے؟ کرامت بیان ہونے لگی ہے جی۔ امام اعظم نے فرمایا اس کا خرچہ بھی میں دوں گا، تیرے گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا، اور مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دیجئے، امام صاحب اس ماں سے یہ کہہ رہے ہیں، اس بیوہ عورت سے، کہ تو نے اسے لوگوں کے کپڑوں کا میل دھونے پہ لگا دیا ہے، ابو حنیفہ کے پاس رہنے دے، یہ دلوں کا میل دھونے والا بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ تم تو اس کو اس حالت میں دیکھ رہی ہو نا، ایک دن قیمتی پتھر کے پیالے میں فلودہ ڈلا ہوگا اور اس پہ روغن پستہ چھڑکا ہوگا، یہ وہ کھائے گا۔ وہ دھوبی کی ملازمت سے آزاد ہو کر امام اعظم کے حلقہ درس میں آنے والا، جانتے ہو کون تھا؟ فقہ حنفی کا روشن مینار، سرکار سیدنا امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ۔ امام اعظم کا وہ کی نگاہ کیمیا نے دیکھا، امام اعظم نے اس کے گھر کا خرچہ چلایا، امام اعظم نے ان کا خرچہ خود اٹھایا، اور پھر جب چیف جسٹس کی ضرورت تھی اسٹیٹ کو، تو ایک ہی بندے کے نام کو رائے فال نکلتا تھا، اور یہ وہی یتیم بچہ ہے جو آج امام ابو یوسف کے روپ میں نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس بنے تو حاکم وقت نے امام ابو یوسف کی اپنے گھر دعوت کی، پہلی دعوت تھی، دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے تھے، اور اتنے میں حاکم وقت نے اپنے خادم کو کہا، ایک کرامت پھر آ گئی ہے، اپنے خادم کو کہا حضرت کے لیے سویٹ ڈش تو لائیے،
خوبصورت قیمتی پتھر کا پیالہ، اس کے اندر فالودہ، اوپر روغن پستہ چھڑکا ہوا. یہ ایسی اسپیشل ڈش تھی کہ حاکم وقت بھی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا، اور اس نے کہا حضور والا یہ ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی بنتی ہے، آج اسپیشلی آپ کے لیے بنائی ہے. جب یہ جملے سنیں امام ابو یوسف رو پڑے. سبحان اللہ. کھشکیاں بند گئیں. حاکم وقت پریشان ہو گیا کہ میں نے حضرت کو کیا کہہ دیا ہے کہ رونے لگ گئے. حضور خیریت تو ہے؟ فرمایا پوری ہسٹری آنکھوں کے سامنے آ گئی. بلاغ ابو نفادہ جنہیں اس غریب کا خرچہ چکیا. اگر وہ یوں دینداری نہ کرتے، دستگیری کا ہاتھ نہ بڑھاتے. اور رویا میں اس لیے ہوں کہ جو فلودہ، جو سویٹ ڈش میرے سامنے ہے، یہ بات امام صاحب نے میری ماں کو کہی تھی، اور مجھے آج پتا چلا ہے وہ قرآن و حدیث کے سمندر کی گہرائیوں پہ بھی نظر رکھتے تھے، اور سالوں بعد اس چھت کے نیچے جو واقعہ ہونا ہے وہ اللہ کا ولی اس بات کو بھی دیکھ رہا تھا. اے اہل ثروت جن کو اللہ رب العزت نے مال و زر سے نوازا، اپنے مراکز اور دین کے ستونوں کی ہیلپ جاری رکھیے گا. جرأت کر رہا ہوں ایک جملہ کہنے کی، پتہ نہیں کتنے ابو یوسف ہیں جو تمہارے دست شفقت کا انتظار کر رہے ہیں. خدا جانے کتنے ہیں. لہذا آبیاری میں کبھی کمی نہ آنے دیجیے گا. اور اس سے ایک سٹیپ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دکاندار بھائیوں سے، کارخانے والوں سے، مختلف شعبہ جات میں ملازمت کرنے والوں سے، زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ، وہ وکیل ہوں، ججز ہوں، صحافی ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، ایک بات ان سے کہنا چاہتا ہوں، دین کی اشاعت، دین کی اشاعت، دین کی اشاعت صرف منبر والے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس دین کے پیغام کو عام کرنے کا صحرا تاجروں کے سر پہ بھی ہے، سیاستدانوں کے سر پہ بھی ہے، امراء کے سر پر بھی ہے، حکام کے سر پر بھی ہے. حضرت صدیق اکبر تاجر نہ تھے؟ ان کے عرس کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. آواز کمزور ہے آپ کی. کتنے بڑے تاجر تھے، پر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. دنیا نے دیکھا کہ کپڑے کی مارکیٹ کا اتنا بڑا تاجر غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا کل سامان باندھ کر، وجود پہ ٹاٹ پہن کر در رسول پہ آتا ہے، اور ادھر جبریل امین حاضر درگاہ ہوتے ہیں اور تن پر ٹاٹ سجایا ہے. فرمایا جبریل یہ حلیہ کس لیے؟ عرض کی جانے جہاں نظر اٹھا کر آسمان کی رفتوں کو دیکھیے، آج ملائکہ کی اکثریت آپ کو اسی لباس میں ملبوس نظر آئے گی. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تاجر نہیں تھے؟ کتنے بڑے تاجر تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذمہ دار حکمران جو شرق سے لے کر غرب تک کے معمولات کو دیکھ رہا ہے، اور جسے فکر ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کو جانور پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر بن خطاب سے سوال ہوگا. لیکن جب وہ جمعے کا دن آتا ہے تو وہ منبر کا خطیب ہے. مجھے انتظار ہے یہ جو بیچ میں لائن کھینچی گئی ہے، تقسیم در تقسیم مسلمانوں کو کیا گیا، اور ہم بھی بڑے شوق سے ہو گئے. کیوں؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ مسجد نبوی کا امام بھی ہے، اور اس کے من میں اصلاح امت کا یہ جذبہ ہے کہ جب سرکار سیدنا فاروق اعظم پہ حملہ ہوا اور پیٹ میں گہرا گھاؤ تھا، جو پلاتے تھے وہ زخم سے نکل جاتا تھا،
تو تیمارداری کا سلسلہ شروع ہوا. اور ایک لڑکا آیا تیمارداری کرنے کے لیے. اس کی تہمت کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا. جب وہ رخصت ہوا حضرت عمر پاک چونکہ لیٹے تھے زخم کی وجہ سے, فرمایا جوان رک. وہ رک گیا. فرمایا تیری تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے, اللہ کے محبوب نے اس سے منع فرمایا ہے, اپنے کپڑے کو اوپر کرو.